طب نبوی سے علاج، زمزم کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ بہقی فی شعب الایمان۔ اگر آپ تمام بھائی بہنوں کو، دوستوں کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہو تو اپنی دعاؤں سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہو سکے تو لائک اور شیئر بھی فرما دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، 12 ربیع الاول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الجنہ یعنی باغ والے۔ قرآن کریم کی سورہ قلم میں ایک باغ والے کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ یمن کے ایک علاقے زوران کا رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا باغ تھا۔ اپنی پیداوار کا بڑا حصہ غریبوں مسکینوں پر خرچ کیا کرتا۔ اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچ نکال کر باقی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا۔ جب اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے کہا، ہمارا باپ تو بہت ہی بیوقوف تھا کہ اپنی دولت غریبوں پر لٹا دیتا تھا۔ ہم ایسا نہیں کریں گے اور بالکل اندھیرے میں پھل توڑنے بھاگ جائیں گے تاکہ کوئی ضرورت مند آ کر ہم کو تنگ نہ کر سکے۔ ابھی انہوں نے یہ فیصلہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ اور کھیتوں کو تیز اور گرم ہوا کے ذریعے رات ہی میں جلا کر راکھ کر دیا۔ جب ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر باغ اور کھیتی کی حالت دیکھی تو افسوس کرتے رہ گئے اور اپنے برے فیصلے پر بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ بلا شبہ غریبوں اور مسکینوں کا حق نہ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاملہ فرماتا ہے۔ آج ہم سب کو جو رزق ملتی ہے دنیا کے اندر، وہ غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ملتی ہے۔ یہ مالدار اپنے آپ پہ فخر نہ کرے کہ اپنی محنت سے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ملتی ہے، نہیں۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، ایک اوقیہ سونے میں برکت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ نے میرا قرض ادا کرنے کے لیے سونا دیا تو میں نے کہا، رسول اللہ اتنے سے میرا قرض کیسے پورا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے اس کو بوسہ دیا اور پھر مجھے دیا اور فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں وہ لے کر گیا اور اس میں سے وزن کر کے دیتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس سے 40 اوقیہ ادا کر دیا۔ نوٹ: ایک اوقیہ تقریباً 40 درہم کے بقدر ہوتا ہے، جو تقریباً 3.25 تولے سے کچھ زیادہ ہوگا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ خلاصہ: تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی شدید ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا پڑے تو اچھی طرح بدن اور چہرے کو ڈھانپ کر پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ یہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے، اور اپنی نظر کی یعنی آنکھ کی بھی حفاظت کریں تاکہ کسی غیر محرم مردوں پر نظر نہ پڑے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا۔ دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نیک بندوں کی دعائیں ہیں جو وہ دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی مچانے والا ہے، اور بے شک جہنم برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ سورہ فرقان۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، آنکھوں کی بینائی چلے جانے پر صبر کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں کسی اپنے بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں کی آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں ان 2 محبوب چیزوں کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ 2 محبوب چیزوں سے مراد دونوں آنکھیں ہیں۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، مرتد کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں،
قرآن میں اللہ فرماتا ہے آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت سے منہ موڑے اور دنیاوی زندگی کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ان لوگوں کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے، یعنی وہ لوگ صرف اسی دنیا کی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی دنیا ہی کو مقصد بنا رکھا ہے۔ سورہ نجم۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں کم عذاب والا دوزخی۔ ہمارے نبی نے فرمایا اہل جہنم میں سب سے کم عذاب وہ آدمی ہوگا جس کے قدموں کے اٹھتے ہوئے تلووں کے نیچے 2 انگارے ہوں گے، جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح تانبے کی گرم پانی والی ہنڈیاں کھولتی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے، یعنی کھانا بھی ہے، اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو، اور نہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، اور نہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے